دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم سامعین کرام، جیسا کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ انبیاء کا تعارف اور ان کی سیرت پر مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ و ہارون کا ذکر ہو چکا ہے، تعارف ہو چکا ہے۔ آج فرعون کا نجومیوں کو بلانا۔ جب فرعون نے نجومیوں کو بلایا اور کہا دیکھو آنے والے وقت میں کوئی ایسا شخص تو نہیں آنے والا جو میری حکومت کو چیلنج کرے، تو انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے انہوں نے حساب کیا، دیکھا، وہ کہنے لگے ہاں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو تیری خدائی کو غرق کر دے گا۔ فرعون نے یہ سن کر بنی اسرائیل کی عورتوں پر دائیاں تعینات کر دی اور پولیس متعین کر دی، اور حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے شک میں بنی اسرائیل کے 70,000 بچے ذبح ہو گئے، کیونکہ فرعون ایک جھوٹا وعدہ کر چکا تھا۔ دعویٰ کیا ہوا اس کا تھا کہ میں خدا ہوں، وہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ فرعون کہتے بھی اسی کو ہیں۔ وہ شخص ایسا دعویٰ کرے جو اس کے لائق نہ ہو، ایسے عہدے کا دعویٰ کرے کہ اس منبر پر یا اس عہدے پر فائز ہونے کے لائق نہ ہو، اسے فرعون کہتے ہیں۔ جو نبی نہ ہو نبی بن بیٹھے، جو خلیفہ کا مستحق نہ ہو خلیفہ بن بیٹھے، یہی بات ہے۔ اور باطل کو ہمیشہ وسوسہ رہ جاتا ہے، فکر رہتی ہے۔ اب اس کو نجومیوں نے بتا دیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری اس حکومت کے بنیادوں کو ہلا دے گا اور تیرے تخت کو غرق کر دے گا، تیرے خدائی دعوے کو ختم کر دے گا، تجھے دریائے نیل میں غرق کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے بس فوراً دائیاں متعین کر دی، اور حضرت موسیٰ کے شبہ میں 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل ہوا کہ شاید یہ موسیٰ نہ ہو۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ جو خالق عالم ہے، جو قدرت کا مالک ہے، جو ہمیشہ اپنی طاقت اپنے پاس ہے، اس کے باقی سب اس کے مخلوق ہے۔ خدا کی طاقت کا اسے اندازہ نہیں تھا، قدرت کا اندازہ نہیں تھا کہ بچانے والا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے، جس کو چاہے بچا لیتا ہے اور جس کو چاہے غرق کر دیتا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی، اس کے باوجود بھی ایک دن نجومی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے فرعون اب وہ بچہ جس کا خوف تھا تجھے، وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ موسیٰ پیدا ہو گئے ہیں۔ فرعون نے فوراً دائیوں اور ان کے پیچھے پیچھے پولیس کو تلاشی اور موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دائیاں آئیں، موسیٰ کی والدہ میں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے اور نہ کوئی نشان پایا۔ پھر ان نکلتے ہی پولیس تلاشی لینے آ گئی۔ ادھر والدہ موسیٰ کی کنیز نے روٹی پکانے کے تنور میں خلاف توقع لکڑیاں چنی ہوئی دیکھ کر ان کے اندر آگ لگا دی۔ شعلے بھڑکنے لگے۔ قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ چیخ پڑتی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ پولیس تلاشی لے کر چلی گئی
تو موسیٰ کی والدہ سر پیٹتی تنور کی طرف دوڑی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ کہتی ہوئی تنور میں موسیٰ کو چھپانے کا واقعہ دیکھیے۔ اسی طرح تمام کتب میں موجود ہے۔ تنور کے شعلوں میں جھانکا تو دیکھا موسیٰ آگ پر، آگ کا کوئی اثر نہیں، موسیٰ پر آگ کا کوئی اثر نہیں، وہ شعلوں اور انگاروں سے ہاتھ پاؤں چلا کر کھیل رہے ہیں۔ یہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کی والدہ نے بے اختیار ایک ہاتھ اور گردن جھکا کر تنور میں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو تنور سے باہر نکال لیا۔ موسیٰ کی والدہ کا جسم و سر کے بال کپڑوں کو بھی آگ نہ جلا سکی، اس لیے کہ والدہ موسیٰ ظرف ہادی رہ چکی تھی، نیز صاحب بے روح القدس تھے، جس کو نار یا آگ ہرگز نہیں جلا سکتی۔ دیکھیں کہ جناب موسیٰ کو تنور میں چھپایا گیا، اور جیسے ہی وہاں لکڑیاں بھی موجود تھیں، کنیز کو پتہ بھی نہیں تھا، اب اس نے تنور میں آگ جلا دی، اور ادھر سپاہی موجود تھے، ماں کا دل تھا، کنیز کو پتہ نہیں تھا۔ ماں نے دیکھا کہ تنور میں آگ جل رہی ہے، میرا موسیٰ بھی وہیں ہے بچہ، ادھر آگ ہے، ادھر سپاہی آئے ہوئے ہیں، ادھر بھی قتل موت کا خطرہ ہے، ادھر بھی موت کا خطرہ ہے۔ اب جیسے ہی بہت پریشان ہوئی، خالق لم یزل نے جناب موسیٰ کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا، اور وہ خاموش رہی۔ جیسے پولیس والے باہر گئے، وہ سر پیٹتی ہوئی کہنے لگی، یہ آپ نے کیا کیا میرا بچہ؟ جیسے قریب پہنچی اور دیکھا تنور میں جھانک کر جناب موسیٰ کیا کر رہے تھے، اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے، ادھر آگ تھی اور آگ سے کھیل رہے تھے۔ واضح ہوتا ہے، قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ معصوم کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ نبی یا امام جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، آگ اثر نہیں کرتی، اس لیے جناب موسیٰ محفوظ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے واضح کر دیا، جو معصوم کی والدہ ہوتی ہے وہ بھی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ظرف ہادی ہوتی ہے، ایک معصوم کی ماں ہوتی ہے۔ جس طرح اس معصوم پر آگ اثر نہیں کرتی، اسی طرح وہ معصوم کی والدہ پر بھی اثر نہیں کرتی۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے ہاتھ بھی ڈالا اور اس کے بال بھی، کیونکہ اس نے چہرہ جھکایا بیٹے کو دیکھنے کے لیے، نہ تو کپڑے جلے اور نہ بالوں پر اثر ہوا اور نہ ہاتھ جلا۔ تو یہ ہے قدرت خدا۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف دینا اللہ برداشت نہیں کرتا۔ ابھی مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور جناب موسیٰ کی والدہ فکر کرنے لگی اب کیا کیا جائے، ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اب یہاں گھر رہے گا تو فرعون قتل کرا دے گا۔ اس نے ایک صندوق لکڑی کی بنوائی اور اس صندوق میں جناب موسیٰ کو رکھا اور وہ دریائے نیل کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ کی بہن تھی جس کا نام ام کلثوم تھا، اس کو ہدایت کی کہ یہ میں صندوق ڈال رہی ہوں، کہاں؟ دریائے نیل میں، موجوں کے حوالے کر رہی ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہاں جاتا ہے، صندوق کہاں جا رہا ہے۔ بس حضرت موسیٰ کی والدہ نے صندوق کو ڈالا کہاں؟ دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ جیسے حوالے کیا اور حضرت موسیٰ کی جو بہن تھی وہ ساتھ ساتھ چلتی گئی، موجوں نے محل فرعون کے قریب جناب موسیٰ کی صندوق کو پہنچا دیا۔
دیکھو اللہ کا نظام ہے. اسی جس نے 70,000 بچے قتل کرائے، جناب موسیٰ کا صندوق اس کے محل کے قریب پہنچا. جیسے ہی پہنچا اور اس نے دیکھا، اس کے جو کرندے تھے، نوکرانیاں تھیں، انہوں نے صندوق کو اٹھایا اور محلے فرعون میں لے گئی. جیسے وہ صندوق لے گئی اور صندوق کو کھولا گیا، دیکھا بچہ ہے، جناب موسیٰ کھیل رہا ہے، اور فرعون آ کر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں یہ کون ہے؟ کہیں یہی بچہ تو نہیں ہے جس کے لیے میں نے 70,000 بچے قتل کرا دیے ہیں؟ تو حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون ایک نامکمل انسان تھے، اس نے کہا فرعون سے کہ یہ بچہ ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اور اس نے کہا کہ کہیں یہی موسیٰ نہ ہو، یہ بچہ وہی نہ ہو جو میرے تخت کے لیے، میری خدائی کے لیے کوئی مشکل پیدا کرے. اس نے کہا آپ عقل سے کام لو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ تو جانتے ہیں آپ ایک نامکمل انسان ہیں، آپ کے اس عیب پر بھی پردہ پڑ جائے گا اور یہ بچہ بھی ہمارا بیٹا کہلوائے گا. نجومی تو ویسے کہہ دیتے ہیں. بس انہوں نے وہ بچہ اٹھایا اور جناب آسیہ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنی گود میں لیا. جتنی بھی دائیاں تھیں سب نے کوشش کی کہ جناب موسیٰ کو دودھ دیا جائے. جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ قانون قدرت کیا تھا؟ کتاب خدا میں ارشاد ہوتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے پہلے ہی سے نبی پر دودھ پلانے والیاں یعنی غیر ماں کا دودھ حرام کر دیا ہے. پس اس موسیٰ کی بہن نے کہا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے خاندان کی طرف کروں جو تمہارے لیے اس کی کفالت کرے اور اس کی خیر خواہ بھی ہو. کیونکہ حضرت موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اب وہ پریشان تھے کہ کیا ہو گیا ہے. تو اس میں انہوں نے فیصلہ کیا، جب بھی ام کلثوم جناب موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تجھے ایسے خاندان کی طرف رہنمائی کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ شاید اس خاتون کا یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کی بیٹی ہوں. انہوں نے کہا جلدی لے جاؤ. تو آپ جلدی سے گھر آئیں، اپنی والدہ سے کہا کہ جلدی کرو میرے ساتھ چلو. اس طرح جناب موسیٰ جو ہیں وہ دودھ نہیں پی رہے. تو آپ ساتھ لے کر گئیں. جناب موسیٰ کی والدہ نے جس طرح جب اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، نبی کی والدہ نے اٹھایا، جناب موسیٰ مسکرائے اور اپنی ماں کا دودھ پیا. اب بڑے وہ خوش ہوئے اس طرح کہ اسے جناب موسیٰ قتل سے بھی بچ گئے اور جناب موسیٰ کی والدہ دودھ بھی دے رہی ہیں. اب ام کلثوم خیر موسیٰ کی نشاندہی پر موسیٰ دودھ پلانے پر متعین ہو گئی، یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ جو تھی، جو بنی اسرائیل تھی اور انہیں اہل بیت بتا کر بھی اس نے ثبوت فراہم کر دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہے. پھر نجومی نے بتایا کہ وہی موسیٰ جن کو فرعون قتل کرانا چاہتا ہے اس کے محل میں موجود ہے. فرعون نے موسیٰ کو قتل کرانا چاہا لیکن آسیہ سپر بن گئے، آڑے آ گئی، کہنے لگی نجومی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تیرا کیا خیال یہی ہے موسیٰ؟ آپ امتحان لے لو. کس چیز کا؟ کیونکہ امتحان یہ تھا کہ جب اس نے کہا کہ شاید موسیٰ ہو تو انہوں نے کہا کہ کیسے امتحان لوں؟ اس نے کہا امتحان ایسے لے لو، ایک طرف انگارے رکھو اور ایک طرف
सोना रखो। ये क्यों पेश आया वाकया? ये इसलिए आया कि जब वो मूसा कुछ बड़ा हो गया तो उसकी दाढ़ी जो थी, 2-3 बाल थे, उनके अंदर मोती थे। मूसा को उठाया और उससे कहने लगा, कहे अंता रब्बिल आला, मुझे कहे अंता रब्बिल। जनाब मूसा ने एक थप्पड़ मारा और इसी तरह उसकी दाढ़ी में मोती जो थे उनको पकड़ा। अब फिरौन ने कहा, हाँ यही मूसा है, यही मूसा है, जल्दी ऐसे कत्ल करो। जनाब आसिया ने कहा, नहीं, फैसला इस पर होता है कि अगर वाकई ये बच्चा जो है ये मूसा है और जानबूझकर तुझे थप्पड़ भी मारा है और इसने ये तुम्हारे मोतियों को भी पकड़ा है, तो फिर कैसे इम्तिहान लें? तो जनाब मूसा की वालदा ने कहा, एक तरफ हम अंगारे रखते हैं, एक तरफ हम सोना रखते हैं। अगर वाकई जानबूझकर किया है, अगर वाकई इसे पता था तो ये सोना उठाएगा। अगर ये बच्चा है, इसे कुछ पता नहीं, तो अंगारों पर हाथ रखेगा। बस ऐसा हुआ। तो जनाब मूसा जो था उसका हाथ जिब्राइल ने पकड़ा और अंगारों पर रख दिया, और जैसे ही अंगारों की तरफ उसका हाथ बढ़ा, जनाब आसिया ने मूसा को उठा लिया। कहने लगी, देखा फिरौन, तूने बच्चे का हाथ जला दिया है। हालांकि जा रहा था। कहा कि अगर ये मूसा होता, ये बच्चा जो है शऊर यानी एहसास होता, बच्चे को क्या पता कि ये मुझे नफ़ा देने वाली चीज़ है या नुकसान देने वाली चीज़ है। देखें, इस्लाम की खातिर अल्लाह ने अम्बिया को भेजा और उन अम्बिया ने कितने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और जो खुदाई दावा करते थे उनके घर में, और वही मूसा रहा, और फिर वही मूसा ने इस्लाम की दावत दी। तो यकीनन खालिक कायनात ने दीन इस्लाम की खातिर 1,24,000 पैगंबर को भेजा ताकि मेरे बंदों की इस्लाह हो जाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस दीन मुबीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।